ارکان قومی اسمبلی پہلے ہی عمران خان پر عدم اعتماد کے لیے تیار۔ پی ٹی آئی کے ممبران دوسرے جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ ان کے اقتدار کی کشتی ڈولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ تحریک عدم اعتماد کا ہے۔ ٹیک اوور کون کرے گا، وزیر اعظم کون بنے گا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ معیشت اور خارجہ کی وزارتوں کو سرٹیفکیٹ کیوں نہیں دیے گئے، مریم نواز کی گرج برس۔ عمران خان کو ہیلمٹ پہن کر عوام میں جانے کا مشورہ۔ 10 سرٹیفکیٹ دے کر باقی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ دورہ چین کی کارکردگی اتنی اچھی تھی تو سرٹیفکیٹ کہاں گیا؟ بلاول بھٹو کا سوال۔ ناجائز نااہل حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے، ہم سب نے مل کر جنگ کرنی ہے۔ ملک پر مسلط کٹ پتلی حکمرانوں سے ہر صورت جان چھڑوانا ہے۔ اب عوامی مارچ ہوگا، اسلام آباد پہنچ کر حساب لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ مراد سعید سب پر بازی لے گئے، کارکردگی میں نمبر 1، اسد عمر کا دوسرا اور ثانیہ نشتر کا تیسرا نمبر۔ تعریفی سرٹیفکیٹ پانے والوں میں شفقت محمود، شیری مزاری، خسرو بختیار شامل۔ معید یوسف، عبدالرزاق داؤد، شیخ رشید اور فخر ایمان کی کارکردگی بھی قابل تعریف۔ بڑے بڑے وزراء کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شوکت ترین، حماد اظہر، پرویز خٹک تعریفی سرٹیفکیٹ نہ لے سکے۔ شبلی افراز، فیصل سلطان، فروغ نسیم، مونس الہی اور امین الحق بھی ٹاپ 10 میں جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ کارکردگی پروجیکٹس پر عمل درآمد سے جانچی جاتی ہے۔ بہتری کے لیے وزارت اطلاعات کے کچھ منصوبوں میں رد و بدل کیا، اگلی بار تعریفی سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کریں گے۔ فواد چودھری پر امید۔ وزیر اعظم نے کئی بار کہا وہ وزارت خارجہ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، ہم بھی مطمئن ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا رد عمل۔ نیازی کابینہ چارج شیٹ کی مستحق، وزیر اعظم نے وزراء کو بدترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹ دیے۔ عمران خان کے 5 وزیر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ٹکٹ کی گارنٹی دینے پر تحریک انصاف چھوڑنے کو تیار ہیں، احسن اقبال کا دعویٰ۔ وزراء کو بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد دینا کون سے مذاق؟ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی بد انتظامی، کرپشن اور ناکامیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس وقت ہر وزارت میں بحرانی صورتحال ہے، شہری رحمان کا رد عمل۔ پاکستان کو کرپٹ حکمرانوں سے بچانے کے لیے سیاست میں آیا، 2 خاندانوں کے باریاں لینے سے ملک کو نقصان پہنچا۔ طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لانے والا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ترجیح۔ امریکہ کا افغانستان میں مشن بے مقصد تھا، غیر ملکی امداد بند ہونے سے بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا چینی یونیورسٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کے ڈائریکٹر کو انٹرویو۔ شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 18 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کی خصوصی عدالت نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا، آئندہ سماعت پر لیگی رہنما اور دیگر ملزمان طلب۔ حکومت دالوں، بچوں کے دودھ، لائف سیونگ ادویات اور ضروری اشیاء پر عائد جی ایس ٹی واپس لے۔ غریبوں کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں، تنخواہ دار طبقے کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا، چودھری شجاعت۔ پاسپورٹ بلیک لسٹ کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا ملزمان کو بیرون ملک جانے سے روکنے سے متعلق بڑا فیصلہ۔ کیس کا فیصلہ نہ ہونے پر ملزم کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا، عدالت۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت نے تیسری شادی کر لی۔ لودھراں کی دانیہ شاہ سے نکاح کراچی کے نجی ہوٹل میں ہوا۔ تقریب میں عامر لیاقت کے قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ کراچی کے بعد لاہور میں چوکوں چھکوں کی بہار۔ پی ایس ایل 7 کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز۔ ملتان سلطان اور پشاور زلمی شام 7:30 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ کرکٹ دیوانے پرجوش۔
اور ریتلے میدان میں مہارت کا امتحان، چولستان جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ، 135 مرد اور 8 خواتین ڈرائیورز ان ایکشن۔ نادر مکسی نے میدان مار لیا، خواتین میں ندا واسطے کی پہلی پوزیشن۔